السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین۔ ممتاز مفتی کی دل کو چھو لینے والی کتاب لبیک، جو اللہ کے ساتھ بندے کو کنیکٹ کر دیتی ہے اور اللہ کے ساتھ بندے کا اتنا پیارا سا ایک رشتہ ڈیولپ کرتی ہے کہ بندے کو لگتا ہے اللہ تو میرا بہت ہی اپنا ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے جناب قدرت کا تبادلہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اچھے ناظرین اس کی پریویس ایپیسوڈز نہیں سنی تو میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور سنیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ پیج ہے جی 27 لبیک کا، اور ٹاپک قدرت کا تبادلہ۔ پتہ نہیں کیوں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے قدرت اللہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صدر کے سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے قدرت اللہ کا صدر پاکستان پر ایسا اثر ہے جو بیرونی طاقتوں کے مفاد میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور قدرت اللہ کو سیکرٹری صدر کے عہدے سے سبکدوش کر کے اطلاعات کا سیکرٹری لگا دیا گیا۔ اس تبادلے کے بعد بیرونی طاقتوں پر انکشاف ہوا کہ بات تو وہی کی وہی رہی، اور قدرت عملی طور پر جوں کہ توں اثر انداز ہیں۔ لہٰذا بیرونی طاقتوں نے شدید دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت کو مرکزی حکومت سے الگ کر کے صوبائی حکومت میں فائز کر دیا گیا۔ اس تبادلے کی وجہ سے ہماری توجہ حج سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس تبادلے پر قدرت اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ احتجاج کا مظہر نہ تھا، عرصہ دراز سے قدرت کی خواہش تھی کہ نوکری چھوڑ کر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کریں۔ صدر ایوب نہیں چاہتے تھے کہ قدرت اللہ کا استعفیٰ منظور کریں، قدرت اللہ ضد کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بات پر پورا 1 مہینہ صدر اور قدرت کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر متحمل مزاج تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت جذبات کمزور کرنے اور حالات سنوارنے کی واحد کنجی ہے، اس لیے وہ معاملے کو طول دیتے رہے۔ انہوں نے قدرت اللہ کو یہ پیشکش بھی کر دی کہ اپنے لیے کوئی سا عہدہ پسند کر لیں، آپ کی وہاں تعیناتی کر دی جائے گی، لیکن قدرت نوکری چھوڑنے پر مصر تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک درویش آ گئے۔ انہوں نے قدرت اللہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ سفیر بن کر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ قدرت اللہ کو یہ بات قابل قبول نظر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی دور کی جگہ ہو، چھوٹا سا ملک ہو۔ اتفاق سے ہالینڈ کی سفارت خالی تھی، لہٰذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ایک سناٹا چھا گیا، خواب آنا بند ہو گئے، مستوں نے مجھے سر راہ روکنا چھوڑ دیا، فقیر خاموش ہو گئے اور میں گویا ایک خلا میں ٹانگ دیا گیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس سے اب دیکھیں کہ بعد میں کیا ہوا۔ قدرت اللہ شہاب کی ہو گئی ہے پوسٹنگ دوسرے کسی ملک، اور ممتاز مفتی کو چونکہ ان سے ایک پازیٹیو انرجی ملتی تھی، ان سے موٹیویشن ملتی تھی، اب وہ جو ایک حج کا سلسلہ شروع ہوا جس کی رودات سنا رہے ہیں، یا عمرے کا، یا بیت اللہ کی حاضری کا، حرمین شریف بہن کی حاضری کا سلسلہ کیسے آغاز ہوا تھا، اس کی یہ جو روداد ہے اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں، کیا کیا کیفیات رہیں ممتاز مفتی کی، یہ سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ایک شوق اور جذبہ دل میں پیدا ہوا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن جاؤں گا تو قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جاؤں گا۔ اب قدرت اللہ شہاب چلے گئے ہیں ہالینڈ، اور پھر وہ جو مست آ کے کبھی کوئی خبر دیتے تھے کہ تو حج پہ جائے گا، تو حج پہ جائے گا، اور کبھی کسی اور طریقے سے انہیں خوشخبری ملتی تھی، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا اب بند ہو گیا اور بس ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹاپک ہے حج کی عرضی۔ اگلا ٹاپک، ہمارے ساتھ رہیے۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔